الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الراع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس پر بڑے کڑوے اور سخت مزاج کے فرشتے مقرر ہیں،
اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم فرماتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اس پر بالکل من و عمل کرتے ہیں۔ اور جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حکمران ذمہ دار ہے اپنے محکوم لوگوں کا، اپنی رعایا کا۔ والرجل راعٍ فی اہلہ، اور ہر مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور ہر عورت اپنے خامند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اسے اس کے خامند کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ دوسری جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار یا نگران بناتا ہے پھر وہ آخری دم تک اپنی رعیت سے، اپنے لوگوں سے دھوکہ کرتا رہتا ہے، تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ محترم، آج کا موضوع ہے خطبے کا اولاد کی تربیت۔ اولاد ماں باپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اور اولاد کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بچے ان کی رعایا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار ہیں، لہذا بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا ان پر واجب ہے۔ اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اولاد کے لیے محض کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کرنا بھی ان پر فرض ہے۔ اور یہ جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں ان احادیث میں اسی طرف لوگوں کی توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نہایت دیانتداری کے ساتھ اور امانتداری کے ساتھ نبھائے۔ وگرنہ اگر ان کی موت اس حالت میں آ گئی کہ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ سوائے کھانا پینا مہیا کرنے کے اخلاقی تربیت، دینی تربیت نہیں کی، ان کا کام ہے اپنی پوری کوشش کرنا، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ والدین بھی اپنی خیر منائیں۔ کیوں؟ اولاد والدین کی رعیت ہے، یہ اس کے حاکم ہیں،
اور انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ دینی معاملات میں خیر خواہی کریں اور دینی طور پر ان کی تربیت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں دنیا سے، سوائے تین چیزوں کے۔ وہ ہے صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں کوئی مسجد بنوا جائے، کوئی ایسا کام کر جائے جب تک لوگ اس میں نماز پڑھیں گے تو اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی یتیم بیوہ بچی کی اور عورت کی بیٹی کی شادی کروا دے تاکہ وہ برائی و بے حیائی کے کاموں سے بچ جائے تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع بہ، یا انہیں ایسا علم سکھا جائے کہ جو اسے بھی فائدہ پہنچے، اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور تیسری چیز فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے جائے، تو اس کے لیے تو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ ویمجسانہ، فابواہ یحودانہ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں۔ اب اس کے ماں باپ جو اس کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت کے ساتھ اسے یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق ہر بچہ اپنی پیدائش کے وقت مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ صحیح مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس کا دار و مدار ماں باپ کی تربیت پر ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ توجہ فرمائیں، کبھی ہم نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں؟ کھولے نا قرآن کریم۔ میں اکثر جمعے کے خطبے میں کہتا ہوں یار قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، جس بات کی سمجھ نہ آئے تو ہمارے پاس آ جایا کرو کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ مصیبت تو معاشرے میں یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مولوی حضرات کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو گمراہی کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو جو پڑھے گا اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے پاس بیٹھیں اور اپنی اولاد کو نصیحتیں کریں۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی جو ہم نہیں کرتے؟ ہم دنیاوی معاملات میں ان کی پوری تربیت کرتے ہیں، یہاں اٹھنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، اس طرح لینا دینا کرنا ہے، فلانے بندے سے یوں ملنا ہے، فلانا بندہ اس قسم کا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ لیکن سب سے پہلی جو وصیت کی تربیت کے لحاظ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا، کیا سکھایا، وہ تھا اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی۔ وہ کیا تھی؟
لا تشرک باللہ، پہلی چیز، پہلا درس، پہلا سبق، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کبھی ہم بھی بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، اس عمر میں انہیں یہ واعظ کرنا شروع کریں، تربیت کرنا شروع کریں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی تھی، اذ قال لقمان لابنہ، یہ 21واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ گھر جانا، قرآن کھولنا، اس کو پڑھنا، وہ تو ہمارے پاس بڑی بد نصیبی ہے کہ وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ جنہوں کہتے ہیں نا ساڈے کو مرنے دی بھی ویل کوئی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا قرآن کھولیں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں۔ پہلا سبق جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا وہ یہ تھا، فرمایا اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ایک تو اتنی بات ہوگی، ابھی آگے اس کی وضاحت فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بیٹے یہ جو میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں نا، یہ معمولی سبق نہیں ہے، سب سے بڑا اگر کائنات میں کوئی ظلم ہے تو یہ ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا، اللہ کا کو ساجی بنا لینا۔ آپ دیکھیں میں ہوں یا آپ ہوں، ہم اپنے شریک کے ساتھ کتنی نفرت کرتے ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے ہم، حالانکہ نہ ہم زمین کے مالک، نہ ہم آسمان کے مالک، نہ شرق کے مالک، نہ غرب کے مالک، نہ جنوب کے مالک، نہ شمال کے مالک، نہ بحر و بر کے مالک۔ یہ میرا اللہ تو بحر و بر کا مالک ہے، شرق کا مالک ہے، جنوب کا مالک، مغرب کا مالک ہے، جنوب کا مالک ہے، شمال کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اس کی پھر وضاحت فرماتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی معافی تک نہیں ہے۔ ایک آدمی سے بے حیائی ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا، قتل و غارت گری ہو گئی، توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب دوسری وصیت کیا کی حضرت لقمان علیہ السلام؟ یہ تربیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی۔ پہلی سب سے یاد رکھنا، اپنے بچوں کو پاس بٹھایا کرے، ایسے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، اگر کوئی باپ ہے تو وہ بٹھائے، دادا ہے تو وہ بٹھائے، نانا ہے تو وہ بٹھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاس بٹھائے، اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں اپنے گھروں میں، گونگے بن کے نہ بیٹھ رہے ہیں۔ ایک 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، ان کو اکٹھا کریں، آپ کے نواسے نواسیاں ہیں، آپ کے پوتے پوتیاں ہیں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ آگے دوسری جو تربیتی لحاظ سے نشست کی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
अनिश्कुर ली वलिवालिदैया वलिवालिदैका इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अब बच्चे को ये समझाया, फरमाया दूसरी वसीयत ये है कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करना, ये दूसरी वसीयत है। आज का बच्चा तो माँ बाप को कह देता है, कहता है अब्बा तेन पता ही नहीं लगता, अब्बा तो सोच के तो गल करिया कर, अब्बा हुण तेरी उम्र हो गई ज़्यादा, तेनों बंदियां च भी बहन का चज नहीं होंदा। माँ बाप को जो बच्चा ये लफ्ज़ बोल दे ना, वो अल्लाह से तौबा करे, वो गुनाह कबीरा कर रहा है, वो अल्लाह को नाराज़ कर रहा है। जो इतना भी माँ बाप को कह दे कि अब्बा तेनू पता ही नहीं लगता पे, अब्बा जी तुसी हुण चुप रहिया करो, समझ आई। वो इसके जब डोले डोले देखता है ना, तो कहता है कि ये बदनसीब, कि मुझे थप्पड़ ही ना मार दे। ऐसे बदनसीब भी हमने देखे हैं जिन्होंने माँ बाप को कत्ल तक कर दिया। ऐसे बदनसीब भी दुनिया में रहे। तो दूसरी वसीयत की, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। सबसे पहले माँ का जिक्र किया, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं तेरे लिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, तो यहाँ हमारे यहाँ कुछ बच्चे जुमा पढ़ने आते हैं तो अपने बाप को कहने शार ही थे, अक्सर ही माँ बाप का जिक्र करते हैं। और भाई इसकी अक्सर मैं जिक्र नहीं करता, नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया है, कुरान ने अक्सर जिक्र किया है, तमाम अंबिया ने अक्सर जिक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाप ने घर से निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया? घर से निकाल दिया। और आज का कोई बच्चा होता किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, हैं जी, तो वो क्या कहता? वो कहता जमाया क्यों ही? यही चीज इस्लाम और कुरान समझाना चाहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाप ने क्या किया? घर से निकल गए हैं, बाप के सामने खड़े नहीं हुए, घर से निकल गए हैं, बाप के सामने खड़े नहीं हुए। और निकलते हुए क्या कलमा बोला, खुदा की कसम, ये कुरान का कमाल है। उस कलमे को अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, और क्या कमाल का कलमा है। फरमाया क़ाल सलामुन अलैक, क़ाल सलामुन अलैक, क़ाल सलामुन अलैक। अब्बा जी तुहाडे ते सलामतियां होन, अल्लाह जी अब्बा जी तुहानू मेरी तरफों सलामती दा पैगाम है। मैं इब्राहीम कभी भी आपके मुकाबले में खड़ा नहीं हूँगा। क़ाल सलामुन अलैक। वो जो फरमाए ना जरा, बाप घर से निकाल रहा है, बेटा घर से निकल रहा है, बाप साथ ये कह रहा है तुझे पत्थर मार मार के रजम कर दूंगा, तुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा, मेरा घर छोड़ दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर छोड़ रहे हैं और क्या कहते हैं? क़ाल सलामुन, क़ाल सलामुन, क़ाल सलामुन अलैक। अब्बा जी परेशान नहीं होना, तुहाडे ते अल्लाह सलामतियां नाज़िल फरमान ते मेरी तरफों तुहानू पैगाम अमन है। ये है इस्लाम की तरबियत। और आपकी यूनिवर्सिटियां क्या देती हैं? हमने देखा है, आप भी देखते हैं, नेट पर देखें, खोल के देखें, माँ बाप नू कहंदे ने जमाया क्यों सही, उस वेले तेनू बड़ी सौड़ सी जमान दी। इस्लाम क्या तरबियत करता है? तुझे घर से निकाले, घर से निकल जा। और बेटा कौन है? होने पैगंबर। बेटा कौन है? पैगंबर। पैगंबर को बाप घर से निकाल रहा है, नबी घर छोड़ रहा है।
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک، ابا جی آپ پر سلامتیاں ہوں، میری طرف سے آپ کو پیغام امن ہے۔ یہ ہے اسلام کی تربیت۔ اور ہماری تربیت کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا، جو باپ ہے آپ نے چھوٹے بچوں کو پاس بٹھائے، دادا ہے آپ نے پوتے پوتیوں کو پاس بٹھائے، نانا ہے اپنے نواسے نواسیوں کو پاس بٹھائے، اور انہیں پہلی بات یہ بتائے کہ لا تشرک باللہ، ان کی گھٹی میں ڈالے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات ان کی گھٹی میں ڈالے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے لیے انہیں وصیت کرے کہ تیرے ماں باپ کیا ہے، ماں سے شروع کرے۔ کیوں؟ ہر بچہ اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے پاس زیادہ رہتا ہے، اس کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، اس کی چھاتی کا دودھ پیتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ گھروں میں لڑتے ہیں تو کہتے ہیں، لڑے نا تو کہتے ہیں انہیں دودھ چنگا نہیں، کہتے ہیں نا بعض لوگ، وہ آنا بھی تو کریا کرو کدی۔ ہاں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ دودھ پتہ ہے کس کا ہوتا ہے؟ یہ مرد کا ہوتا ہے۔ کہنے کے تو کہہ دیا، عورت پہ ہٹ کی، عورت کی توہین کی، شرعن اخلاقن جب یہ بیج ڈالتا ہے تو یہ دودھ اس کا ہوتا ہے، اس بیج میں دودھ کا عنصر ہوتا ہے۔ تو جب کہنے کو کہتے ہیں دودھ نہیں چنگا تو اپنے آپ نہیں کہہ رہے ہوں گے ایسی نہیں چنگے، سمجھ آئی؟ پتہ ہی نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہے ہماری۔ تو بچے کو سمجھائے یہ تیری ماں ہے۔ جب ماں کی طرح بچے کو راغب کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سلیم دی ہوگی اس عورت کو، پھر وہ کہے گی کہ یہ تیرا بابا ہے، تیرا باپ ہے۔ پھر دونوں کی تربیت سے جو چیز پیدا ہوگی وہ محبت دے گی، ماں کو بھی دے گی، باپ کو بھی دے گی۔ لیکن ہم بٹھاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، دینی بات کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں اکثر آپ کی توجہ دلا، خدا کے لیے بچوں کو مسجدوں میں بھیجیں۔ یہ گھروں میں پڑھنے پڑھانے والا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی، بچے کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر بھی آپ۔ وہ جو کرائے کا آپ کے گھر میں پڑھانے کے لیے آتا ہے وہ بچے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ بچوں کو مساجد میں بھیجیں۔ اور مسجد کے قاریوں کو بھی ایک بیماری لگ چکی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں مسجد میں اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے بچہ پڑھن کوئی نہ آوے، سانو باہروں ٹیوشن ملے، گھر جا کے پڑھائیں تاکہ ہمیں پیسے ملیں۔ رزاق پر نہ مولوی کا توکل رہا نہ مقتدی کا توکل رہا، رزاق سے تو ہم دور ہو گئے نا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے کیا کرتا ہے؟ توجہ کریں میری طرف، جو کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا پڑھتا تھک جاتا ہے، فرمایا دعا مانگنے کی اس میں طاقت نہیں رہتی، بن دعائے اٹھ کے مانگے چلا جاتا ہے، اللہ اسے بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اس کی حالت ہے جو خود پڑھتا ہے، اور جو پڑھائے گا اور ٹوٹ کے پڑھائے گا۔ ایک پڑھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یار وقت گزارو، ٹوٹ کے پڑھائے گا کہ ایک حرف مجھ سے لے جائے اور میں مر جاؤں گا، میرے بعد جب یہ حرف پڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا اس پڑھائے ہوئے حرف کی قیمت کیا ہے۔ بچوں کو بٹھایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کو سمجھائیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ کون ہے؟ تیری ماں ہے۔ کون ہے تیری؟ وہ ماں پھر جب آپ کی محبت والی بات سنے گی، جب اسے وقت ملے گا وہ بچے کو کہے گی یہ تیرا باپ ہے۔
یہ ہے آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس نے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائی، پھر تجھے دودھ پلایا، پھر فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، فرمایا میرا شکر ادا کر، اور میرے شکر کے فوراً بعد ماں باپ کا شکر ادا کر، فوراً ماں باپ کا شکر ادا کر۔ کوئی یونیورسٹی نہیں بتا رہی، کوئی کالج نہیں بتا رہا۔ میں حیران ہوا ہوں، کل پرسوں میں نے نیٹ کھولا، اب پتہ نہیں وہ کہاں کچھ ہو رہا تھا، 16 سال کی لڑکیاں کالج تھا کہ سکول میں ڈانس کر رہی تھی، 16 سال کی، 12 سال کے بعد، 11 سال کے بعد، 9 سال کے بعد لڑکی بالغ ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے۔ جب شریعت کہتی ہے کیا 7 سال کے بچے کو نماز کا کیا دو، آپ میرے ساتھ ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ 7 سال کے بچے کو نماز کا کیا دو، اور 10 سال کے بچے پر سختی کرو، کیوں؟ یہ بالغ ہو گیا ہے، یہ جوان ہے۔ اسلام نے ایک عمر مقرر کر کے بتا دیا ہے، اب اس کی نیکی بھی لکھی جائے گی، اس کی بدی بھی لکھی جائے گی، یہ بالغ ہو گیا، یہ جوان ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اس کو پاس بٹھاؤ، اس سے محبت کرو، اس کی تربیت کرو۔ اب فرمایا کہ یہ بچہ، اس کو کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کرے، پھر کس کا؟ اپنے والدین کا۔ کس کا؟ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے۔ فرمایا تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ آگے پھر کمال کی بات کی ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ سمجھیں ذرا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، یہ کمال کی بات کی ہے۔ پھر وہیں لے گئے پہلی نصیحت پر، فرمایا اگر یہ تیرے ماں باپ محنت کریں، مشقت کریں تجھ پر اس بات کی کہ شرک کیا کر، کس بات کی؟ جاہداکا، رغبت دلائیں، محنت کریں، تھکن تیرے نال۔ میں کہا کرتا ہوں، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہاتھ میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں، یہ کڑا کون ڈالتے ہیں؟ سکھ ڈالتے ہیں، غصے کی بات نہیں ہے، کسی پر طنز نہیں ہے، یہ کن کی ریت ہے، کن کی رسم ہے؟ اب یہ کڑا جو ڈالا، کیوں ڈالا؟ ذہنی کیا اپنی وہ بات پیش کرتا ہے جی اس کا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ جتنی بھی باتیں پیش کرے ان باتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں بارہا دفعہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ پہ کڑا تھا، پوچھا یہ کیوں پہنا ہے؟ کہنے لگا فلاں بیماری کے لیے۔ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر کے اس کڑے کی سپرد کر دیا ہے۔ عدت پا تویز پایا گلے بچ۔ اب میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میں ان جاہداک علی ان تشرک ما لیس لک بہ علم، یہ ایک مقام ہے جہاں ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، سورۃ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے، حضرت لقمان کی یہ وصیتیں نصیحتیں وہاں موجود ہیں، جا کے قرآن کھول کے پڑھنا آپ سمجھ جائیں گے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہون نہیں انہاں دی مننی، ہون انہاں دی نہیں مننی، بالکل نہیں مننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ساتھ ساتھ بیان کر دیا
دین کے معاملے میں اگر یہ دین سے دور کرنے والی بات کریں تو ان کی نہیں ماننی، اور ساتھ فوراً کہہ دیا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کا غلام ہی بن کے رہنا ہے۔ سمجھ آئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کی والدہ ابھی ایمان نہیں لائی، تو وہ کہتی ہیں میں مر جاؤں گی، میں یہ کروں گی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں میری ماں کو اللہ اسلام نصیب فرما دے۔ ہاتھ اٹھ گئے، دعا فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر گئے تو آواز سنی پانی کی، تو اندر سے آواز آتی ہے ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رک جاؤ۔ غسل فرما رہی تھی، کپڑے تبدیل کیے، اسلام لے آئیں۔ کیا لے آئیں؟ اسلام لے آئیں۔ اگر والدین میں کوئی خامی ہے دینی طور پر تو ان کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کر کے سمجھانا ہے انہیں، ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا جو ان کے لیے گراں گزرے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام پھر وصیت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا، یہ تیسری وصیت ہے، بیٹا برائی سے بات رہنا، برائی سے، سورۃ لقمان میں ہیں یہ وصیتیں ساری۔ بیٹا برائی سے بات رہنا، نیکی کو اختیار کرنا، برائی چھپ کے بھی نہیں کرنا، کسی غار میں بھی نہیں کرنا، اور کسی کمرے میں بھی نہیں کرنا، برائی سے باز رہنا ہے۔ برائی سے کیوں؟ فرمایا ایک وقت آئے گا، کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض۔ فرمایا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یاد رکھنا اللہ اسے دن قیامت کے لے آئے گا، اللہ حاضر کر لے گا۔ فلاں جگہ پہ تو نے یہ حرکت کی تھی، تو ساری کائنات جو ہے وہ کان لگائے اللہ کی فرما برداری کے لیے کھڑی ہے۔ یہ بیٹے کو وصیت کی، فرمایا نیکی اختیار کرنا۔ آپ بھی بچوں کو بٹھائیں، کبھی ان سے پیار سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، اور سمجھائیں تو تب نا، اگر آپ کو خود قرآن آتا ہو۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں کہتا ہوں قرآن آتا ہے، کہتے ہیں بس ایسے پڑھیا سی پھیرتے، آج بڑی سال ہو گئے نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ یہ تو حالات ہیں نا ہمارے۔ جتنے جتنے ہم فکر معاش کے اندر غرق ہو گئے ہیں نا، اتنی ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اصل میں روزی کے ذمہ دار، اپنی روزی کے ذمہ دار ہم خود بن گئے ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا جائز طریقے سے، نازل کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم نے اللہ کے کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے، تو اللہ نے کہا جاؤ پھر نولہ ما تولی، جاؤ جاؤ جاؤ۔ اب کیا کہا؟ بیٹے نیکی کو اختیار کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ اللہ چاہے گا تو تیری نیکیاں بھی یوں ہی اکٹھی کر لے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ تھا، وہ جب مرنے لگا تو اس کی زندگی بڑی گناہوں والی تھی۔
اس نے اپنے بچوں کو کہا، بنی اسرائیل میں سے تھا، کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا کے میری خاک جو ہے نا ہوا میں اڑا دینا۔ اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا۔ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی جسم کی خاک کا ایک ایک ذرہ اکٹھا کرو۔ ہواؤں کی کیا مجال ہے، اللہ حکم دے اور ہوا مانے نا۔ اسے اکٹھا کیا، پھر اس کو اللہ نے زندہ کیا۔ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے نا۔ حضرت زکریا نے کیا کہا تھا؟ حضرت عزیر نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ، تو اللہ نے کہا اچھا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال موت دے دی۔ 100 سال کے بعد ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر اللہ نے سوال کیا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنا ٹھہرے ہو؟ کہنے لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں بھائی، یہ دنیا کا کوئی بابا نہیں، دنیا کا کوئی درویش نہیں، دنیا کا کوئی فقیر نہیں جو ٹیوے لا لا کے گلاں دسی جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں بھائی۔ پوچھا قال کم لبست، کہنے لگے لبست یومن و بعد یوم، یا اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ۔ فرمایا پھر آگے اللہ نے جو اللہ اکبر اپنی حکمت اپنی قوت کا اظہار فرمایا نا، وہ بھی کمال کا ہے۔ فرمایا اٹھ دیکھ، یہ جو تیرا کھانا تیرے ساتھ تھا نا، یہ خراب بھی نہیں ہوا، 100 سال میں نے اس کھانے کو محفوظ رکھا، لیکن سواری اپنی دیکھ، نہ اس کی کھال ہے، نہ اس کی چھال ہے، نہ اس کی گوشت ہے، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب فرمایا دیکھ اپنی سواری کی طرف، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تیرے سامنے ہم اس پر گوشت چڑھائیں گے، گوشت بنائیں گے، دل بنائیں گے، سب کچھ اس کا بنائیں گے، کھال چڑھا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو اللہ قادر تو ہے نا جی، لے آئے گا۔ اس کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد پوچھا بھائی کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا، تو مجھ سے ڈرا۔ تو فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام، میرے بیٹے نیکی کا راستہ اختیار کرنا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو وصیت فرمائی، یا بنیا، یار آج اگر تسی میری اینی گل یاد رکھ کے ٹر گئے نا اور یہ تسا عمل کر لیا تو میں سمجھا گا میں کامیاب ہاں۔ یا چھوٹے بچوں کو کول بایا کرو، انہوں کول بایا کرو، یہ بڑے قابل احترام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ وہ ایسے لاڈ سے آ رہے تھے، پیار سے آ رہے تھے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف کو چھوڑ دیا، نیچے اترے، انہیں اٹھا کے لائے۔ پھر یہ کیا کہا آگے سے؟ کہا کہ اولاد آزمائش ہے، یہ گرتے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کتنا پیار کر کے دکھایا ہے کہ اولاد سے یوں پیار کرو، یوں پیار کرو اس سے۔
اور سب سے بڑا پیار کیا اولاد سے کہ جہنم کی آگ سے یہ بچ جائے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہوں گے. اب پتھروں کی بھی کئی باتیں ہیں، میں ایک بات ذکر کر دیتا ہوں. اکثر لوگوں نے ہاتھ پہ اگر زینت کے لیے پہنا ہے تو کوئی حرج نہیں، خوبصورتی کے لیے پہنا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس لیے پہنا ہے کہ اس کے پہننے سے جناب بیماری دور ہو جائے گی، اس کے پہننے سے جناب ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، پتھر کی پرستش ہے. پتھر کو حاجت روا سمجھا اس بندے نے. حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے پہنا ہے تو کوئی بات نہیں، لولو مرجان اللہ نے پیدا جو کیے ہیں. اگر اس نیت سے پہنا ہے یہ پتھر پہنیں گے جناب فلانی تکلیف دور ہو جائے گی، فلانی تکلیف دور ہو جائے گی، کوئی تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے جب تک آسمان والا دور نہ کرے. اب آگے وصیت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے، فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بچے نماز پڑھنا. تو آپ بچوں کو پاس بٹھائیں گے تو انہیں کہیں گے نا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. ایسے ہم پھنسے ہیں دنیا میں. وہ میں نے جو کہا ہے نا، ہم نے ساری چیزیں اپنے ذمے لے لی ہیں، جو اللہ کے کام تھے وہ بھی اپنے ذمے لے لی ہیں ہم نے. اس وجہ سے اللہ نے ہمیں دھکیل دیا ہے، اس میں دھکیل دیا ہے، جو دھکے کھاتے رہو. اور پیٹ نہیں بھر رہا لوگوں کا، ایک تو مجبور ہے نا، ان کا ویسے نہیں بھر رہا، اور جن کو یہ پتہ نہیں ہمارے پاس ہے کیا، ان کا ویسے ہی نہیں بھر رہا. تو اب کیا کہا، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھنا، بیٹا نماز پڑھنا. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز کے بعد پھر وصیت کی، بیٹا نیکی کی بات کرنا. اچھا یہ جو ہے نا وامر بالمعروف، میرے بھی توجہ کریں، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے لیے خاص کر کے اپنے ہم عمروں کے ساتھ بیٹھ کے بیہودہ گفتگو نہ کرنا. یہ ہے اس کا مطلب وامر بالمعروف کا. اپنے ہم عمروں کے ساتھ بیٹھ کے، پلے کو گال پئی تھوڑے کہ کوئی بھی نہیں پئی. وامر بالمعروف ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ بیٹھ کے، یہ بچے عمر کا تقاضا ہوتا ہے نا، برائی بھی جوبن پر ہوتی ہے اور نیکی بھی جوبن پر ہوتی ہے. اس عمر میں آ کے یوں تو نہیں کہا، حالت شباب میں جو اللہ سے ڈرے گا دن قیامت کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا. یہ جوانوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے، بچوں کے لیے ہے. یہ وصیت کی. پہلے کیا کی، وامر یا بنی اقیم الصلاۃ. جب آپ بیٹھیں گے نہیں تو اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کیسے؟ کئی بندے صبح اٹھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتا، نماز پڑھتے سن کتنے چلے، شاہ دولہ صاحب چلے ہیں. ایتھے نہیں تیری تسلی ہوئی، مسجد سے تیری تسلی نہیں ہوئی، مسجد میں تو مطمئن نہیں ہوا. کتنے چلے ہیں؟ حضرت سائیں کرم اللہ صاحب کے دربار میں چلا ہوں. اللہ کے دربار میں تیری تسلی نہیں ہوئی، یہاں تجھ پر کرم نہیں ہوا، یہاں تجھ پر اللہ کے احسانات نہیں ہوئے، کو کمی رہ گئی ہے. اگر اللہ کے گھر میں کمی رہ گئی ہے تو پھر ساری دنیا بھی مل جائے، تیری کمی دور نہیں ہو سکتی. یہ ہے وامر بالمعروف. اور بھائی جب بچوں آپس میں بیٹھتے ہو، ہم عمر بیٹھتے ہو، نیکی کی گفتگو کرو، سلجھی ہوئی گفتگو کرو. ونہی عن المنکر، بے حیائی کی گفتگو نہ کرو، برائی کی گفتگو نہ کرو، بری گفتگو نہ کرو. ہم جولی جب بیٹھتے ہیں، میں نے تو بوڑھوں کو دیکھا ہے بعض دفعہ وہ ہم کان دبا کے پاس سے نکل جاتے ہیں، وہ ایسی بات کر گزرتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے بات کیا کہہ دی ہے زبان سے. ہماری عمر ہماری کیا ہے اور ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ بس جو آیا منہ سے نکال دیا اور ٹھا کر کے ہنس رہے ہیں بری بات پر، گھٹیا بات پر.
تو یہ وصیت کر رہے ہیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز ہم اپنے بچوں کو کریں نا، لیکن اس کا پہلا نقطہ جو میں نے بیان کیا ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں، تب آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں نے بیان نہیں کیا، قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے بھی بیان کیا اور نبی پاک نے بھی بیان کیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے، ایک باپ بیٹھے بچے کو یہ سمجھائے کہ اپنی ماں کی عزت کر، کیا سمجھایا؟ اپنی، تے پھر اس عورت وچ بھی دعا کرو کچھ اللہ دا پایا ہوئے۔ عورت جب ضد پر آ جاتی ہے تو گھر اجاڑ دیتی ہے، عورت ضد پر آ جاتی ہے بچوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، عورت ضد پر آ جاتی ہے بربادیاں مچا دیتی ہے۔ یہ مرد کی تربیت کی ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے۔ اگر وہ ماں اس پر اللہ کا احسان ہو، یہ پھر آگے خوش نصیبی کی بات ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ یہاں سے بات بننی شروع ہوگی، ایسے بات بنے گی جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں، ویسے بات بننے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا کرنا ہے، بچوں کو کیا وصیت کرنی ہے، کیا کریں؟ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ دوسری وصیت کیا کرنی ہے؟ اچھی گفتگو کریں۔ جب آپس میں ہم جولی بیٹھیں، ہم عمر بیٹھیں، تو کیا گفتگو کریں؟ اچھی گفتگو کریں۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی بے حیائی کی گفتگو نہ کریں۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا کیا کریں؟ اگر کوئی مصیبت پہنچ گیا، ایک بچہ پڑھ لکھ گیا ہے، نوکری نہیں مل رہی، اب وہ کیا کہتا ہے؟ شیطان بھی تو ساتھ ہے نا ہمارے جی، وہ کئی تو ایسے بد نصیب ہیں، کئی تو کہتے ہیں نا ہمیں پاکستان نے کیا دیا ہے، پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ زرداریوں، لغاریوں، گرداریوں، نوازیوں، عمرانیوں، ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں ہم، ساکبیوں، اور وہ جو ایک بھی گیا ہے نا، ایک ادھر نوکری تو لیندے نے، ادھر ہوائی جہاز سے بہ جاندے نے، ادھر نوکری تو لیندے نے، ادھروں سیٹ، اور بھائی ہمارا مرنا جینا تو اسی دھرتی کے ساتھ ہے نا، ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، ہماری بد نصیبی کی ہے، باجبوں کے ہتھے چڑھ گئے، سمجھ آئی نا، شریفوں کے ہتھے چڑھ گئے، عمرانیوں کے ہتھے چڑھ گئے، زرداریوں کے ہتھے چڑھ گئے، لغاریوں کے ہتھے چڑھ گئے، ان کے ہتھے چڑھ گئے، ان کے پیٹ تو جہنم کا پیٹ ہے، یہ تو بھرنے والے نہیں ہے۔ تو خیر تکلیف پہنچے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ مت کو پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ دعا کرو کہ اے جڑے بچ ٹپک پے نا، اللہ یا تو انہوں ہدایت دے دے، یا انہوں اللہ چکی لے۔ ہمیں تو ان کے بچے بھی نہیں چاہیے، مجھے تو وہ بھی کھٹکتے ہیں، کھٹکتے ہیں۔ آپ ہیں ان کے مرید، کو کسی کا مرید ہے، کو کسی کا مرید ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے منبر رسول پر کہتا ہوں، ائیے تک پاکستان اندر بندے دا پتر حاکم جمیا ہی کوئی نہیں، 17 سالاں دے کوئی نہیں جمیا۔ جس دن جم گیا نا عمر بن عبدالعزیز، تمام کا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آنا ہے وقت، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ آنا ہے، یہ سب لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ ایک زرداری کسی کا ناشتہ کرا دینا کو 2-3 کروڑ روپیہ چاہیے ناشتہ کرانے واسطے۔ تو خیر میں بات کرتا ہوں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تکلیف آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، یہ صبر ہی نہیں کرنی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان، کس کو؟ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بات میں کر چکا ہوں ویسے، کہ بچہ کس عمر میں جوان ہو جاتا ہے؟ کوئی گل نہیں، بول لو کہ میں تھوڑے کو چندہ نہیں منگن لگا، کہ تھوڑے کو میں ووٹ بھی نہیں منگن لگا، تھوڑے میں آخر فلانے ووٹ دے دو، میں کی آخا، میں تو تمہیں گن کے دس دیتے نا سارے، میں سب سے بیزار ہوں۔ اے جڑے ہون آئے نے نا، یہ تے مردے او کفن چور دے پتر والا معاملہ کیتا ہے نا قوم دا۔
سمجھ کب کس عمر میں بچہ جوان ہو جاتا ہے؟ 10 سال کی عمر میں بچہ جوان ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے کیا حکم دو کہ نماز. کیوں؟ اب بلوغت کی طرف اس نے قدم اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب 10 سال کا ہو جائے پھر سختی کرو. پھر کیا کرو؟ سختی کرو. یہ تو نبی علیہ السلام کی وصیت ہے. وہ پہلے حضرت لقمان کی وصیت تھی. ہن اگوں پتہ جی کی کہندے نے؟ وہ بیبے بھی ستی ہوندی نا سویرے اللہ تعالی دی مہربانی نال، وہ بھی جی نہیں اٹھدی. ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں اٹھدی. بس وہ نہیں اٹھتی. وہ بھی نیٹ ویکھدی ہے نا. کہ بوڑھوں کو میں دیکھتا ہوں وہ کہڑے عذاب سے پھنس گئے ہو تسی، تہاڈی عمر تے قرآن پڑھنے دی. وہ نہیں اٹھتی. اچھا ذرا اگر مرد نمازی ہوئے کبھی اٹھ کے نماز پڑھتے ہو پتہ کی کہندے ہیں؟ میں اپنے تے پڑھنی ہے کہ تیرے باتیں پڑھنی ہے؟ اسلام کیا کہتے ہیں؟ وَاضْرِبُوهُمْ، سختی کرو. 10 سال کی عمر کا یہ جوان بچہ ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ تو کافر ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. آگے حضرت لقمان کی 1-2 وصیت رہ گئی، میں آپ کو سنا کے جمعہ سمیٹ لیتا ہوں. آپ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بات کرتے ہیں اپنے بیٹے کو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یار یہ بھی کمال کی بات ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. تیرے کو بندہ آ جائے تو منہ نہ موڑی. کو گل سمجھ آئی جائے؟ تیرے کو بندہ آ جائے منہ. تمہیں عادت پی گئی کرامتاں سنن دی. میں لنگ لینا کئی باری فوارے چوک تو اتنے اشتہار لگے ہوتے ہیں فلانے بابا کا فلانے بابا کا فلانے بابا کا. میں کہ بابے ساڑیاں بیڑیاں چ بہ گئے نے کرامتیں. بابا اڑ رہا تھا، بابا لینڈ کر رہا تھا، بابا پانی پہ نماز. نبی علیہ السلام نے آخیا پانی تے مسلح پا کے نماز پڑھے. اگر کتنے آخیا؟ یہ کیا کرامت ہے؟ یہ کیا کرے؟ یہ کرامت ہے کہ فراڈ ہے؟ بابا پانی پہ چل رہا تھا. اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے پانی تے نہیں سی چلا سکتا؟ چلا سکتا تھی نا. اللہ نے کہا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيٍ. کشتی بنا. بابا پانی پہ چل رہا تھا. تو اگوں مولویوں بدنام کرتے رہے. انہوں نے کہا جی وہ مولوی کے پاس ایک پڑھنے کے لیے آتا تھا، راستے میں دریا پڑتا تھا تو مولوی دی انہیں دعوت کر لی. مولوی نے اگوں مطلب انہوں آخیا ادھر اتوں دی جانا پینا ہے. انہیں آخیا نہیں مولوی جی تسی میں تو اتوں دی بسم اللہ پڑھ دیا پانی دے اتوں چلدا ٹر جانا. دسو نا اللہ پیغمبر نو کی کہندے نے کی بنا؟ کشتی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. اب کیا کہا؟ تیرے کول کو بندہ آ جائے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ. منہ نہیں موڑنا. منہ نہیں. یہ بھی بچیاں دی تربیت کرنی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. جوان ہو گیا تو مونڈیاں تو تھکنا بھی نہیں. قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ لگے نا. تسی کرامتاں دے آدی ہو. کرامتاں دے. بابا اڑ گیا ہے، بابا بہ گیا ہے، بابا نہ ہو گیا کبوتر ہو گیا. یہ کی مصیبت پہ گئی ساڈے گالے بابے جڑے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. تیرے پاس بندہ آ گیا ہے تو اس کی کام کر سکتا ہے، اس کے کام آ سکتا ہے. تو منہ موڑنے کی ضرورت ہے کہ باپ نبی بھی ہے تے نبی اپنے بیٹے نے وصیت کر رہا ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. جوان ہو گئے ہیں مونڈیاں تو تھکنا بھی نہیں. مونڈیاں تو ہاں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. آکڑ آکڑ کے نہیں چلنا.
کیوں انک لن تخرق الارض، ہائے ہائے ہائے، اور تیرے جو کئی گزر گئے، یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ یہاں تو وہ بھی نہ رہے جنہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو کیا ہے؟ یہاں تو وہ بھی نہ رہے جن کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں کی جماعتیں لے کر چلا کرتی تھی، تیری کیا وقت و حیثیت ہے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، گرد رینج کر کے چلن والے کدی رب دی بنائی مخلوق پہاڑ تے بھی نگاہ پا کے کڈک بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر کرنا لینا فخر کرنا لینا اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی وسیعت رسول اللہ کی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے میں بیان کروں، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل تھا 12:30